بہت شکریہ جناب نور الحسنین صاحب. معزز خواتین حضرات، میں یہ بات آپ کے علم میں لے آؤں کہ اس کا اجرا دہلی میں ہو چکا ہے. یہاں صرف رونمائی جو ہے انجام دی جا رہی ہے. میں اس کے بعد اس کتاب کے مصنف محترم انتظار نعیم صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. جناب انتظار نعیم صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں کہ تخلیق اندھیروں سے کیے ہم نے اجالے، تخلیق اندھیروں سے کیے ہم نے اجالے، ہر شب کو ایک ایوان سحر ہم نے بنایا. جناب انتظار نعیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اسٹیج پر تشریف فرما مہاراشٹر اور ملک کی نامور شخصیات اور محترم بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری اپنی ریاست مہاراشٹر کے اس تاریخی شہر اورنگ آباد میں مجھے آپ دوستوں، بزرگوں اور بہنوں بیٹیوں کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہونے کا موقع ملا. اور یہ تقریب میری تازہ کتاب اجالوں میں سفر کے حوالے سے یہ تقریب منعقد ہو سکی. یہ کارنامہ اس سے پہلے بھی یہ انجام دے چکے ہیں. جب آپ لکھنؤ میں تھے ٹیپیکل یونیورسٹی میں پروفیسر، تو اس وقت میری آزاد نظموں کا مجموعہ بنے ہیں خواب کچھ میں نے شائع ہوا، تو ایک بہت اچھی تقریب آپ نے وہاں منعقد کی. اور ہندوستان بلکہ اردو دنیا کے دو مشہور ترین نظمائے مشاعرہ اس تقریب میں تشریف لائے، اور دونوں کی گفتگوؤں سے ہمارے دوستوں نے لطف لیا. محترم حضرات، نور الحسن صاحب نے خود نوشت کے حوالے سے بات کا آغاز کیا تھا. لاک ڈاؤن میں میرے لیے یہ خیر و برکت کا لمحہ ثابت ہوا کہ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے، اور تو کیا کچھ کر سکتا تھا سوائے قلم تھا، کچھ کاغذ تھے، اور یہ تحریر بنتی گئی، سمجھتی گئی. میں نے اس کتاب کی ترتیب میں اس کا خاص خیال رکھا کہ اس موقع پر کوئی اور خود نوشت نہ دیکھوں کہ لوگوں نے کیا طرز اختیار کیا ہے. خود نوشتیں پڑھ رکھی ہیں، لیکن اس موقع پر خاص طور پر میں اس کا اہتمام کیا. اور مجھے یہ معلوم تھا خود نوشت میں عام طور پر لوگ یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ نام ہے، والد صاحب کا نام یہ تھا اور یہاں پیدا ہوئے، یہ تعلیم ہے، یہاں تعلیم حاصل کی، اور اتنی بیویاں ہیں، اتنے بچے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور پھر زندگی کے کارنامے اور خدمات. ایسا کوئی طرز اس خاکسار نے اس میں اختیار نہیں کیا، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جو اس کتاب میں شامل نہ ہو. یہ سب چیزیں صفحات بین السطور، بٹوین دی لائنز آتی چلی گئی ہیں الحمدللہ. اس لیے کہ میرے سامنے یہ مقصد نہیں تھا کہ میں بتاؤں کہ میرے کتنے بچے ہیں اور میری کتنی آمدنی ہے، میرا گھر ہے کہ نہیں ہے تو کتنا چھوٹا اور کتنا بڑا ہے. یہ مقصد نہیں تھا. اور صرف جماعت اسلامی ہند کی کوئی تاریخ مرتب کرنا بھی میرا مقصد نہیں تھا. اگر آپ نے زحمت کی اس کتاب کو دیکھنے کی تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کتاب میں جیسا کہ محترم نے فرمایا کہ جماعت اسلامی نہیں ہے، انتظار نعیم ہی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کا دل دھڑکتا ہے اس میں. کوشش کی میں نے، اور کوشش بھی کچھ
اس طرح نہیں کہ نہیں اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، جو کچھ گزرتا رہا وہ کچھ میں نے لکھنے کی کوشش کی. اس میں آپ نے ایمرجنسی کا خاص طور پر ذکر کیا. ایمرجنسی کی کالی رات آپ سے بہت سے دوستوں کو یاد ہوگی. ہم بھی دلی کے تہاڑ جیل میں رہے. جیل کیا ہوتی ہے، زندگی جیل کی کیسی ہوتی ہے، اس کی فکر کیے بغیر یہ کوشش وہاں بھی رہی کہ جو برادران وطن ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں پر، RSS کے، جن سنگھ کے اور دیگر بعض جماعتوں کے، ان سے ربط کیسے قائم ہو اور ان سے بات کیسے کی جا سکے اور ان سے قربت کیسے حاصل کی جا سکے، اس کا بھی ذکر اس میں آیا ہے. فسادات ہمارے ملک کی تاریخ کا بدترین باب ہیں. ایک خاکسار نے بھیونڈی کے فساد 70 سے لے کر گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج تک کے فسادات جو ہوئے ان کو بہت قریب سے دیکھنے کی کوشش کی. بھاگلپور کے فساد میں ایسے گاؤں، شہر سے دور 40 میل دور ایسے گاؤں میں جانا ہوا جہاں کی مسلم آبادی تقریباً پوری طرح ختم کر دی گئی تھی، اور مسلم محلے جیسے آپ تصویر دیکھتے ہوں گے موہنجودڑو ہڑپا کی، یعنی ایسی بلڈنگیں پختہ وہ مسمار کر دی گئی تھی. حیرت اس پر ہوتی تھی کہ یہ توڑی کیسے گئی ہوں گی، اور تفصیل برآں اس میں کا موقع نہیں ہے کہ تو اس میں کوئی صرف جماعت اسلامی کیا ہے، اس کا نظم کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کیا کرتی ہے، یہی نہیں ہے. ملت ہے اس میں، ہندوستان ہے اس میں، جو اپنے آپ آتا چلا گیا ہے. اللہ کا شکر ہے. ہندوستان کے باہر بھی جو ظلم زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، اس کا بھی قدر ذکر اس میں آیا. بمبئی کی ہماری منہ بولی بہن کا تذکرہ آپ نے فرمایا. بعد میں نے 35 سال بعد میں نے اس بہن پر ایک نظم لکھی اور اس کا عنوان رکھا میں نے بمبئی ایسی بھی تھی. یعنی جہاں ہندو مسلمان آپس میں شیر و شکر ہو کے رہتے تھے، جس کا میں خود گواہ ہوں. مصر میں جو مظالم مسلمانوں نے مسلمانوں پر ڈھائے ہیں، اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کتنے ہزار مسلمان آج بھی مصر کی جیلوں میں قید ہیں اور ایک اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں. اس پر بھی میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے. دوستوں بزرگوں، یہ ہندوستان ان سب کے باوجود بہت غنیمت ہے. اور میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے ایک بار خانہ کعبہ سے کچھ چند قدم دور پر دوستوں نے ایک مجلس سجائی چھوٹی سی، تو میں نے کہا کہ اگر ہم سب یہاں پیدا ہوئے ہوتے خانہ کعبہ کے آس پاس کہیں تو کیا کرتے؟ اللہ کی عبادت کا زیادہ موقع نکالتے، تسبیح گھماتے، سونا اور پیٹرول بیچتے، اس کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا. میں نے عرض کیا وہاں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سلیکٹڈ بندوں کو ہندوستان میں پیدا کیا کہ جاؤ اور وہاں وہ کام کرو جو میرے نبی، میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، بندگان خدا تک اس کے دین کا پیغام پہنچانے. میں نے کہا بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ. وہاں میں نے عرض کیا بہت خوش قسمت ہیں، اس پر ماتم نہ کیجیے. حالانکہ یہ بات بھی سعادت کی ہے، خانہ کعبہ کے پڑوس میں ہونا، مسجد نبوی کے پڑوس میں ہونا بڑی سعادت کی بات ہے. وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ بڑی حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات کو عام طور پر یہ کام کرنے کا موقع حاصل نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہے. ہندوستان میں ہم دائی امت ہیں، دائی گروہ ہیں، ایک فرد دائی ہے، اور ہم چاہیں فیصلہ کریں
امنگ اور حوصلے سے کام کریں تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ۔ بہرحال دوستو، میں نے بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے یہ کتاب تحریر کر دی۔ اب ہمارے بزرگوں اور دوستوں ریسرچ اسکالرس اسی طرح کی گفتگو لکھنؤ کے ریسرچ اسکالر نے اپنے ایک تبصرے میں کچھ کہی ہے، تو تاریخ توصیف بھی کی ہے کتاب کی کہ خود نوشت میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ میرا بہت مؤدبانہ یہ عرض کرنا ہے، کیا ہر چیز کی پیروی لازم ہے ہر شخص پر؟ چونکہ خود نوشت ایسی ہوتی ہے، چونکہ فلانے 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 اپنی خود نوشت ایسی ہی مرتب کی ہے، اس لیے لازماً ہماری خود نوشت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ میں نے اس کی پیروی نہیں کی ہے۔ اگر کوئی غلط بات ہے تو معافی چاہوں گا میں، اور اگر اس میں کوئی چیز کچھ مناسب آپ کو نظر آئے، میں گزارش کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ حضرات، اس میں کچھ اور شعر و شاعری کا بھی ذکر ہے، زندگی کے کچھ اور۔ صحافت سے میرا بڑا گہرا تعلق رہا اول روز سے۔ ریڈینس ویکلی جو آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں کا واحد انگریزی ہفتہ وار اخبار ہے، ریڈینس، میں 18 سال تک اس کا ڈائریکٹر رہا ہوں، اور میں نے انگریزی ادب کے حوالے سے، انگریزی زبان کے حوالے سے اس ملت کے دکھ درد کو دنیا بھر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ خود ریڈینس کا مقصد ہے۔ الحمدللہ آج بھی یہ کام انجام پا رہا ہے۔ اور میں نے اپنے دور میں تقریباً 30 ایسے خاص نمبر نکالے جو آج بھی اس پائے کے ہیں کہ ان پر کتابیں شائع ہو سکتی ہیں، اور شائع ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ سیرت پر ہم نے ایک خاص نمبر نکالا، آپ دعا دیں گے کہ اس کا عنوان ہی ہم نے رکھا پروفٹ ہو چینج دا ورلڈ، رسول جس نے دنیا بدل دی، پروفٹ ہو چینج دا ورلڈ۔ ایک خاص نمبر کا عنوان رکھا پروفٹ محمد ان دا انڈین کانٹیکسٹ، ہندوستان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسے آج بھی بہت زیادہ گویا قابل قدر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا بھی ذکر اس کتاب میں ہے۔ حضرات، ادنا سی کوشش اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ ساحر کا جو مشہور شعر ہے، دنیا نے تجربات کو حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں، تو اس 50-60 سال میں جو تجربات، جو حوادث ملت پر گزرے، قوم پر گزرے، تحریک اسلامی ہند پر گزرے، ان سب کو لوگوں کے سامنے رکھوں۔ کینیڈا کے ایک نوجوان نے مجھ تک پیغام بھیجا کہ اسے انگریزی میں ترجمہ آنا چاہیے۔ کہا اللہ کرے کوئی صورت نکلے۔ ایک صاحب بہت پریشان ہیں ساؤتھ انڈیا کے، اسے انگلش میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ ایک چیز ہو گئی ہے، اللہ چاہے گا تو اور بھی کچھ ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میری بہت مشہور کتاب ہندی میں ہے جو میں نے ہندی میں لکھی ہے، دلت سمسیا جڑ میں کون، اس کا بھی کچھ ذکر اس میں ہے اس کتاب میں۔ اور دلت دانشوروں نے جو اس کتاب کے بارے میں جن رائےوں کا اظہار کیا ہے، اس کا تذکرہ بھی کچھ مختصر اس میں آ گیا ہے۔ گزارش یہ کر رہا ہوں بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، کہ اگر کوئی شخص تھوڑا سا ارادہ کرے چلنے کا تو اللہ تعالیٰ اسے دوڑنے کا حوصلہ عطا فرماتا ہے۔ میں نے بھی ٹوٹی پھوٹی کچھ کوششیں کی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اسے قبول فرمائے، اور اس میں جو خیر کی باتیں ہیں اس سے کچھ لوگ استفادہ کر سکیں، اور اگر کچھ ایسی بات ہے جو قابل گویا رد ہے تو میں گزارش کروں گا کہ اسے رد بھی کیا جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔